أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، ایک اصول عمومی طور پر اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ سے خوش اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت، ان کے دین، ان کی مذہب کی تابعداری نہ کر لیں۔ اور آگے پھر اللہ جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض والمحال آپ نے ان کی اتباع کر لی، ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، بعد اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو علم پہنچا ہے، علم حقیقی یا علم الہی، اس کے باوجود اگر آپ نے ان کی خواہشات کی تابعداری کر لی تو آپ کو اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یہود اور نصارہ کی اتباع، یہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو سوچا ہو، لیکن چونکہ اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو بھی تعلیم دینی ہے، اس وجہ سے یہ صورت یعنی حقیقی نہیں ہے بلکہ بالفرض والمحال صورت ہے کہ ہوگا تو نہیں ایسا، لیکن اگر ہو بھی جاتا تو پھر یہ ہوتا کہ پھر آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ملتا۔ تو گویا آج تک اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے اس آیت میں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم اس کے دین کے مطابق نہ چلو۔ یہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، اور لن حرف لن کے ساتھ شروع کیا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عنک آپ سے، الیہود ولا النصارى، نہ یہود اور نہ نصارہ، یہودی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، نصارہ بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، اس وقت تک جب تک آپ ان کی ملت اور ان کے مذہب اور ان کے دین کی اتباع نہ کر لو۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی اور سچی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لیکن اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کو علم دیا گیا ہے، آپ کے پاس علم آیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی ولی، کوئی سرپرست، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی تورات مراد ہے اسے، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہی تو ہیں کہ جو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ جل جلالہ کچھ یہود کا تذکرہ فرماتے ہیں، اہل کتاب میں سے، چاہے وہ یہود ہوں یا عیسائی، ان دونوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، سب نہیں، لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے تھے کہ جو نہ یہ کہ صرف اپنی جو ان کے ہاں اللہ کی طرف سے جو کتاب ان کو ملی تھی اس کی نہ صرف اتنا کہ اس کی تلاوت کرتے تھے، بلکہ اس کی مضامین پر پوری کوشش کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ تو انہی مضامین میں پھر یہ مضمون بھی تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب آپ تک پہنچے تو آپ نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ ان کو اللہ جل جلالہ نے ایمان کی توفیق بھی پھر نصیب فرما دی کہ وہ پہلے والی کتاب پر بھی عمل کرنے والے تھے، پھر اسی کتاب کے احکام کے مطابق جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو ایسے میں پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی قبول فرمایا۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اور اس کی تلاوت ایسی کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے،
یعنی اس کے حق سے مراد کیا ہے کہ تلاوت بھی کرے اور اس کے احکام پر عمل بھی کرے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہی ہے کہ جو اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا کفر کر لے، انکار کر لے، فاولئک هم الخاسرون، یہی ہیں پھر خسارے والے، نقصان والے۔ گویا یہ وہی ہے فاولئک یؤمنون بہ کہ جو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور انہی کی کتاب میں یہ مضمون بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ضرور قبول کر لے۔ تو گویا یہ اس پر ایمان رکھنے والے تھے، اور جو اس کا انکار کر لے فاولئک هم الخاسرون، یہ پھر وہی ہے کہ جو واقعی خسارے میں ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں کی تھی، ان کی ابتدا جو مضامین کا ہوا تھا تقریباً آیت نمبر 47 اور 48 سے ہوا تھا۔ وہاں بھی اسی جیسی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اب وہاں سے لے کر اب تک یہ ساری آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے مختلف انداز سے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں کی تھی، ان کے اوپر جو احسانات کیے تھے، وہ ان کو بتلایا۔ اب آخر میں ایک بار پھر اسی آیت کو، اسی مضمون کو دوبارہ لا کر ایک ناصحانہ انداز میں اس کو پیش کیا کہ اب تو تمہیں قیامت کے دن کا خوف کرنا چاہیے، اللہ جل جلالہ پر ایمان لانا چاہیے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینا چاہیے۔ گویا اس انداز میں اللہ جل جلالہ ان سے آخر میں ایک بار پھر مخاطب ہو رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت کی جو میں نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تمام جہانوں سے مراد عالمیہ زمانہم تھا، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اس کے زمانے کے موجودہ لوگ تھے اور پوری دنیا میں آبادیاں تھیں، لوگ تھے، ان سب میں اللہ پاک نے ان کو اشرف اور معزز بنا دیا تھا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ جل جلالہ نے ایک نئی امت جو خیر امت ہے اس کی تشکیل کر دی۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے افضل کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ واتقوا یوما، اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی نفس بھی کسی دوسرے کو نہیں بچائے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی نفس سے فدیہ، ولا تنفعها شفاعہ، نہ کسی کو سفارش نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ گویا جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے تو پھر وہ اس کو کوئی چیز چھڑا نہیں سکتا اللہ جل جلالہ سے، اللہ جل جلالہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے، اور نہ اس دن پھر کوئی ان کا فدیہ کام آئے گا، نہ کہیں سفارش ان کی چلے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ البتہ جو ایمان والے ہیں تو ان میں شفاعت ضرور چلے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چلے گی، اور پھر دوسرے درجہ بدرجہ جتنے بھی نیک اولیاء کرام اور بزرگان دین ہیں ان سب کی سفارش چلے گی، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی ذکر ہے کہ ہر مومن کی شفاعت کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے، کہ جو جنتی ہوں گے وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں سفارشیں کریں گے اہل ایمان میں سے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی امت میں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کہ چھوٹے گناہوں والے تو اپنے اللہ کے فضل سے ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ جنہوں نے کیے، قتل کیا، زنا کیا، شراب پی، اور اسی طرح سے اور بہت بڑے بڑے جرائم کیے، گناہ کیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ تو شفاعت سے انکار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی، اور اس کے علاوہ دوسرے عام ایمان والوں کی شفاعت سے بھی انکار نہیں۔ حفاظ کرام، علماء کرام، شہداء کرام، یہ سب سفارشیں کریں گے، شفاعتیں کریں گے، اللہ پاک ان کی شفاعتوں کی وجہ سے بہت لوگوں کو اللہ پاک جنت میں بھیجیں گے۔ اور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اکثروا من معرفت الناس، ان الفاظ کے ساتھ مجھے یہ روایت کہیں ملی نہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اکثروا من معرفت الناس
فإن لكل مؤمن شفاعہ، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جان پہچان زیادہ رکھو، لوگوں سے زیادہ تعارف کیا کرو، ان کی جان پہچان رکھو، اس لیے فإن لكل مؤمن شفاعہ، اس لیے کہ ہر ایمان والے کی قیامت والے دن شفاعت ہوگی۔ تو شفاعت تو چلے گی، خوب چلے گی، لیکن یہ ایمان والوں کو نفع دے گی، غیر ایمان والوں کے بارے میں کوئی شفاعت، کوئی فدیہ اور کوئی ان کی مدد، یہ کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی، اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کی، کتنے احسانات کیے ہیں، گویا ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو یاد دلا کر ہمیں بھی اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں کہ تم پر تو ان سے بھی بڑھ کر نعمتیں میں نے کی ہے، تمہیں تو ان سے بھی بڑھ کر فضیلت والا میں نے بنایا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ میں نبی بنا کر بھیجا، کہ جس کی امت میں ہونے کی دعائیں اور نبی مانگا کرتے تھے، وہ اللہ پاک نے وہ فضیلت ہم سب کو نصیب فرما دی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس کی قدردانی کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت کے احکام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں بھی زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولاد میں، اپنی بچوں کی زندگی میں بھی اس کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔